حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے حوض کے 4 کونے ہوں گے۔ لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن میرے جو اللہ تبارک و تعالی ملکیت میں حوض کوثر عطا فرمائے گا اس کے 4 کونے ہوں گے۔ فرمایا ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے اور دوسرے کونے پر فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا حوض کوثر کے تیسرے کونے پر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا حوض کوثر کے چوتھے کونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یہ چاروں بھر بھر مشکیں بھر بھر جام جو ہے غلاموں کو میرے غلاموں کو پلا رہے ہوں گے۔ فرمایا کوئی آئے گا میرے صدیق کے پاس اور اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہوگا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے کوثر کا جام نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیں گے کہ تو نے ہمارے بھائی علی کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھا، میرے علی کی دشمنی کو اپنے دل میں سجایا ہے، لہذا جا تیرا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح جانے والا عمر بن خطاب کی طرف جائے گا، کیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دنیا میں تیری عدالت کے چرچے کیے ہیں، تیرے عدل کا میں نے ذکر کیا ہے، میں تیرا بڑا جو ہے وہ شدائی رہا ہوں، محبت کرنے والا تھا۔ تو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، عثمان کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں صدیق کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حوض کوثر کا جام واپس ہٹا لیں گے، فرمائیں گے جا یہاں سے دوڑ جا، تیرا یہاں پر حصہ نہیں ہے، تو نے تو 3 یاروں کی محبت کو دل میں نہیں سجا رکھا۔ فرمایا پھر جانے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا اے امیر المؤمنین میں نے آپ کی روشن زندگی کو پڑھا، میں آپ سے محبت کرتا رہا، میں آپ کی محبت کا دم بھرتا رہا کہ اللہ کے محبوب نے یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں 2 بیٹیاں دی ہیں، میں بڑا ذکر کرتا رہا، میں آپ کی سخاوت کے چرچے کرتا رہا کہ آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، آپ نے غریبوں کو کس قدر جو ہے وہ عزت عطا کی، مسکینوں کو کس قدر مال دیا، آپ نے اپروں کو بھی مال دیا، پرایوں کو بھی مال دیا، ایمان والوں کو بھی آپ نے گلے کے انبار دے دیے اور جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں بھی آپ نے گلے کے انبار دے دیے، آپ کی کیا بات ہے؟ تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ تیرے دل کے اندر باقیوں کی محبت نہیں ہے، ان کی دشمنی ہے، اور میری محبت کو دل میں لے کے آیا ہے، جا تجھے یہاں سے جام نہیں ملے گا، اسی جگہ سے جام اسے ملے گا جس کے دل میں صدیق کی بھی محبت ہو، عمر کی بھی محبت ہو اور میری محبت بھی ہو اور حضور کے داماد علی کی بھی محبت ہو۔ فرمایا پھر جانے والا جو یا علی کہنے والا ہے، ایک نعرہ نہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری لگانے والا ہے، وہ اب جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، نہ تو آپ کا شدائی تھا، نہ تو 10 محرم تک کیا 40 دنوں تک آپ کے سو کے اپنی 4 پائییں الٹی کر کے رکھی، میں تو آپ کے ساتھ محبت کرتا رہا، آپ کے نام سے میں نے اپنے سینوں کو چھنی کیا، اپنی جو ہے وہ پیٹوں کے اوپر میں نے داغ بڑے بڑے بنا لیے، لہذا مجھے جام کوثر پلائیے، یہ جو ہے وہ میدان محشر کی گرمی، اس کی تپش اور ادھر سے جہنم کی بڑھ کے حل من مزید،
मुजरिमों को, अपने इन गुनाहगारों को मेरे अंदर और डाल। इन मुजरिमों ने दुनिया में रहकर अल्लाह तेरी इबादत नहीं की, तेरे महबूब की ताबेदारी नहीं की, अल्लाह इन्हें अजाब का मजा चखाने दे। फरमाया वो उस वक्त उसकी शिद्दत और आग की वजह से हर बंदा जो अपने अपने पसीने में शराबूर होगा, प्यास की शिद्दत से ज़बानें बाहर निकली होंगी, हलक खुश्क हो चुके होंगे। फरमाया उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाने वाला, जामे कौसर को मांगने वाला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे चेहरा फेर लेंगे। वो दूसरी जानिब आएगा, या अली मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। फरमाया अली पास चेहरा फेर लेंगे। फरमाया वो दूसरी जानिब से आएगा, फिर अली पाक चेहरा फेर लेंगे, फिर आगे की तरफ, फरमाया पीछे की तरफ चेहरा फेर लेंगे।